آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، اور جمعہ کے بابرکت دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے اندر سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلتیں بیان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اگلے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ اگلے جمعے تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو میں آپ کو آج سورہ کہف کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ کہف عربی کا لفظ ہے بمعنی غار، اصحاب الکہف غار والے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہودی، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا تھا اور سب نشانیاں ظاہر ہو گئی تھیں، تو وہ اپنے ایک عالم کے پاس گئے۔ یہودی جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد وہ اپنے جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم شمار ہوتا تھا، وہ ان کے پاس گئے کہ ایسے ایسے ہمارے یہاں پر ایک شخص ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ ان عالم نے کہا، جو ان یہودیوں کے، انہیں تو خوب ظاہر ہے انہیں اپنی کتاب کا علم تھا، تو انہوں نے قرآن کریم کے اندر جو وہ تھے، قرآن کریم کے اندر جو وہ تھے، یعنی کہ اصحاب کہف، ان کی جو کتاب تھی، بڑی کتاب یہودیوں کی، تورات، زبور، انجیل، یہ جو تو کتابیں تھیں، انہوں نے اس کتاب کو کھول کر کے دیکھا تو انہوں نے ان یہودیوں سے کہا کہ ان سے تم 3 سوال کرنا، اگر وہ 3 سوال کا جواب دے دیں تو ان کو نبی تسلیم کر لینا، اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو ان کو نبی تسلیم نہ کرنا، وہ جھوٹے نبی ہوں گے، پھر جھوٹے دعویٰ کر رہے ہوں گے وہ نبوت کے۔ خیر 3 سوال کیے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان سے تم روح کے بارے میں پوچھنا کہ انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز، آپ ان کے بارے میں اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا، معلوم کرنا کہ اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، سب کچھ معلوم کرنا۔ تیسری چیز، آپ ان سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھنا، ذوالقرنین کون تھے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں آپ ان 3 چیزوں کے متعلق جواب دیجئے۔ تو اللہ کے نبی ان کا سوال کرنا مقصد نہیں تھا یہودیوں کا، بلکہ آپ علیہ السلام کو جھٹلانا مقصود تھا کہ یہ کوئی نبی وبی نہیں ہے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل بتلا دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی علم تو تھا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کرتے تھے لوگوں کو کہ یہ اس طریقے سے ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کل آ جانا انشاءاللہ، میں آپ کو انشاءاللہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ کہہ دیا کہ کل آ جانا آپ، میں کل بتلا دوں گا۔ تو 1 ہفتہ ہو گیا، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، وہی نہیں نازل ہوئی، وہی نہیں آئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا، نعوذ باللہ، کہ آپ تو نبی تھے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، آپ نے تو کل کا وہ کیا تھا۔ خیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ وہی کیوں نہیں آ رہی مجھ پہ، بھائی وہی لے کے کیوں نہیں آ رہی مجھ کو کیوں نہیں بتلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ جس کام کو آپ کل کے لیے کرنا چاہیں، یعنی کہ میں اس کام کو کل کروں گا، اس فلاں کام کو میں کل کروں گا، تو آپ اس کے آخر میں انشاءاللہ کہہ دیا کریں تو وہ کام جلدی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے، اور ان تمام چیزوں کے متعلق، روح کے متعلق آگے بیان آ رہا ہے، پیچھے وہ بیان ہو چکا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تو اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے 15ویں پارے کے اندر۔ انشاءاللہ میں آپ کو صرف سورہ کہف کی تفسیر بیان کروں گا۔ پھر دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا تھا اصحاب کہف کے متعلق، وہی اصحاب کہف کی تفسیر اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ غار والے کون ہیں، اصحاب کہف کون تھے، اسی کے متعلق یہ پوری صورت چل رہی ہے، سورہ کہف۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا قصہ بیان کیا کہ اس وقت ایک بادشاہ تھا، وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، توحید کا انکار کرتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا تھا، دوسروں کی پرستش کرتا تھا، غیر اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اور اس کے جو متبعین تھے وہ بھی سب ظاہر سی بات ہے وہ بھی دوسرے مذہب کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں کچھ آدمی تھے، کچھ نیک دل انسان جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا کرتے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کا دل سے اقرار کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، انہیں کہا جاتا ہے اصحاب القبور۔ تو انہوں نے ایک دن وہاں سے نکلنے کا پلان بنایا کہ بھائی کہ اگر ہم یہاں پر رہے اور انہیں ہماری عبادت کا پتہ چلا، وہ چھپ چھپ کر، ظاہر سی بات ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اگر انہیں ہمارے یہاں رہنے کا
اور ہمیں ہماری عبادت کا انہیں پتہ چل گیا تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ ہمیں قتل کر ڈالیں گے، یہ ہمیں کیا کر ڈالیں گے؟ قتل کر ڈالیں گے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو ایک کام کرو، ہم ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، جا کر کے کہیں بھی غار میں چھپ جاتے ہیں، اور وہاں پر غار میں چھپ کر کے ہم وہاں خوب اللہ کی عبادت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم وہاں خوب اللہ کی عبادت کریں گے غار کے اندر چھپ کر کے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو آپ، سورج جب وہ نکلتا تھا تو وہ دائیں جانب کو نکلتا تھا تاکہ وہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے سورج، اور جب وہ چھپتا تھا تو بائیں جانب کو پہنچتا تھا، بائیں جانب کو کیا ہوتا تھا؟ چھپتا تھا وہ۔ تو یہ سب جو ہے اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ خیر ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، کتا کتنا تھا، کیا تھی کیسا کتا تھا، اس کا کوئی مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک کتا تھا آپ یہ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اللہ نے ان کو سلا دیا، تقریباً 300 سال غار کے اندر اللہ نے ان کو سلا دیا، سوتے رہے، وہ سوتے رہے، اور سونے کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں سوال کرنے لگے کہ کتنے دن ٹھہرے ہم یہاں پہ، کتنے دن ہو گئے ہمیں سوئے ہوئے۔ کہا ان میں سے ایک نے کہا کہ شاید کہ ایک دن یا آدھا دن ہی ہوا ہوگا، ایک دن یا آدھا دن ہی ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ خیر چھوڑو، جتنے دن ہوئے ہوں گے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے ہم کتنے دن ٹھہرے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ایک سے کہ تم جاؤ گاؤں کے اندر، سکے دیے جو پرانے سکے تھے 300 سال پہلے، وہی سکے تھے ان کے پاس، ان سکے کو لے جا کر کے تم وہاں ان کو دے دینا، اور پاکیزہ کھانا لے کر کے آنا، اور ایسے کھانا لے کر کے آنا کسی کو ہمارا علم نہ ہو کہ ہم یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھوک لگ رہی تھی ان کو، ظاہر سی بات ہے۔ خیر وہ وہاں پر گیا کھانا لینے کے لیے، جب اس نے دکان والے کو وہ سکے پیسے دیے، ظاہر سی بات ہے پہلے تو سکے جو تھے وہ بدل جایا کرتے تھے، پیسے بدل جایا کرتے تھے ہر بادشاہ کے اعتبار سے، وہ تو بادشاہ 300 سال ہو گئے، ختم ہو گیا ہوگا وہ تو۔ خیر جب اس نے پیسے دیے، انہیں پہچان گیا کہ بھائی یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، اس کے پاس کہاں سے آ گئے یہ سکے۔ خیر جب وہ سکے انہوں نے پہچان لیا، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، وہ مسلمان تھا، اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا، دل سے تسلیم کرتا تھا۔ خیر اس نے ان سب غار والوں کو بلایا وہاں پر، اور ان کا خوب استقبال کیا، کیا اور رہی اصحاب کہف کے تعداد تو دیکھو 3 تھے، بعض کہتے ہیں 3 تھے، بعض کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، 7 تھے۔ خیر ایسا نہیں ہے، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اللہ کے نبی آپ ان کو بتلا دیجئے کہ ان لوگوں کی تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بتانے میں مقصود نہیں۔ خیر ان کا یہ ہو گیا۔ خیر جس وقت یہ اصحاب کہف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اصحاب کہف اس بادشاہ کے پاس آئے، اور ان بادشاہوں کے پاس وہ آنے کے بعد ان کا خوب اقرار کیا، خوب اکرام کیا، ان کی خوب تعظیم کی ان بادشاہ نے، اور خوب تعظیم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کہاں چھپا دیا؟ غار کے اندر چھپلا دیا۔ کہاں؟ غار کے اندر چھپا دیا۔ خیر یہ ایک واقعہ ہوا کہ ان اصحاب کہف کا کیا تھا، ان اصحاب کہف کا سسٹم یہ تھا۔ پھر اس کے بعد ان صورت کے اندر آگے چل کر کے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقُبًا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کسی نے معلوم کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے، سب سے بہترین عالم کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں۔ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کہ میں ہی ہوں اس وقت کا سب سے بڑا عالم، حالانکہ بات حقیقت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گھومو پھرو زمین کے اندر، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پر میرا ایک بندہ رہتا ہے، خضر نام بتلا دیا، اور کہا کہ ایسی جگہ ملے گا وہ آپ کو جہاں 2 سمندر جمع ہو رہے ہوں گے، جہاں 2 سمندر کیا ہو رہے ہوں گے؟ جمع ہو رہے ہوں گے، وہاں آپ جانا ان سے، اور ان سے معلوم کرنا وہ ان کو آپ سے زیادہ کیا ہے؟ علم ہے۔ خیر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کا خادم تھا، اور دونوں آپس میں اپنا سامان وغیرہ کھانا وغیرہ باندھ کر کے کیونکہ وہاں پر کھانا تو ملنے والا تھا نہیں، کھانا اپنا باندھ کر کے وہ چل دیے حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے۔ تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، دونوں نے جب تھک گئے، کافی تھک گئے، پیدل ہوتے تھے پہلے، جب وہ تھک گئے تو انہوں نے ایک جگہ آرام کیا۔ تو جو مچھلی بتلائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس میں سے ایک مچھلی نکل کر کے جائے گی اور وہ راستہ بنائے گی، تم اس کے وہاں پر ہی چلے جانا، وہاں پر ہی وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان کو جب نیند آ گئی تو شیطان نے اس مچھلی کو بھلا دیا،
اور وہ اپنا سمندر میں راستہ جو ہے مچھلی عجیب طریقے سے بناتی چلی جا رہی تھی۔ خیر وہ جب اپنا سامان وہاں پہ بھول گئے، وہ واپس آئے اور اپنے نشانات قدم پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ملاقات کرا دی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بھائی مجھے آپ کے ساتھ رہنا، ایسا ایسا بات ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا۔ کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت خضر نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، رہ تو سکتے ہو لیکن میرے ساتھ جس کام کو میں کروں گا تم اس پر صبر نہیں کر سکتے، بولو گے تم اس پر، میری تنقیر کرو گے تم اس پر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل چپ رہوں گا، خاموش رہوں گا، میں آپ کے کسی مسئلے پر سوال نہیں اٹھاؤں گا، جیسا آپ کریں گے آپ کر لینا، مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ دونوں چلتے رہے برابر۔ وہ ایک جگہ کشتی میں پہنچے، کشتی چلی جا رہی تھی آپس میں، اور حضرت جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ بعض کا قول ہے کہ وہ نبی تھے، بعض کا قول تھا کہ نبی نہیں تھے۔ خیر نبی تھے یا نہیں تھے یہ الگ بات ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایک نیک شخص انسان تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپس میں چلتے رہے تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی جا رہی تھی، اس کو کیا کر دیا، پھاڑ دیا، اس کو ڈبو دیا سمندر کے، اس کو یعنی چھین کر دیا، سوراخ کر دیا اس میں۔ کہا کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ بول پڑے، کیونکہ یہ تو غلط بات تھی نا ان کے نزدیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انسانی ذہن ایسا ہے، ان کے نزدیک تو غلط بات تھی نا کہ آپ ان کو ڈبو دیں گے، ایسا تو غلط کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، جس کام کو میں کروں گا تم اس پر۔ وہ کہا کہ بھائی اب میں کچھ نہیں بولوں گا، میں بھول گیا تھا اس چیز کو۔ کیا کہا حضرت موسیٰ نے کہ میں بھول گیا تھا، انشاءاللہ میں آگے سے کچھ نہیں بولوں گا، اب آپ جیسا کریں ویسے ٹھیک ہے۔ خیر چلتے رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام دونوں نے ایک لڑکے سے ملاقات کی، تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر ڈالا، لڑکے کو کیا کر ڈالا، قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے تم نے ایک ایسے پاکیزہ شخص کو قتل کر دیا جس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، بغیر جان کے بغیر گناہ کے اس کو تو آپ نے قتل کر دیا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے پھر کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، کہ میرے اور تمہارے الگ ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو ہاتھ جوڑا، خیر چھوڑو، بہرحال میں آگے سے انشاءاللہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، جو آپ کر رہے ہیں آپ کریں، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ دونوں چلتے رہے برابر۔ جب وہ ایک بستی کے پاس پہنچے، انہوں نے بھوک لگ رہی تھی دونوں کو، تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا کہ ہمیں کھانا کھلا دیجیے۔ انہوں نے انکار کر دیا کھانا کھلانے سے کہ ہمارے یہاں پر کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس بستی کے اندر ایک دیوار کو پایا جو گرنا چاہ رہی تھی، مطلب گرنے کے قریب تو ٹیڑھی ہو گئی تھی دیوار۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کیا کر دیا، کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس پر اجرت بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو ان کی دیوار کھڑی کی ہے آپ اس کی مزدوری لے لیں، اور اس مزدوری کے پیسے جو آئیں گے ہم اس سے کھانا کھا لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے ہیں، جس کام کو میں کروں گا تم اس پر نکیر کرو گے، بولو گے، ضرور بولو گے۔ تو یہ ہادہ فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی کا وقت ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رک سکتا۔ ہاں میں نے جو 3 کام کیے ہیں میں اس کی وجہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ جو کشتی میں نے پھاڑی تھی، اس کے اندر سوراخ کیا تھا، وہ اس لیے کی تھی، وہ چند مسکینوں کی تھی، چند یتیموں کی تھی۔ وہ سمندر میں کام کیا کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو ہر کشتی کو غصب کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا، غصب کر رہا تھا، چھین رہا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ عیبدار ہو جائے گی کشتی تو کیوں کرے گا اس کو، کیوں چھینے گا اس کو۔ یہ حکمت تھی حضرت خضر علیہ السلام کی کہ کہیں وہ بادشاہ ان مسکینوں کی، ان غریبوں کی، ان یتیموں کی کشتی کو وہ غصب نہ کر لے۔ خیر، اور جو بچہ تھا ہم نے اس کو قتل کیا، میں نے اس کو قتل کیا۔ اس کو کیوں قتل کیا؟ کہا کہ اس کو اس وجہ سے قتل کیا، اس کے جو والدین تھے وہ مسلمان تھے، ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں وہ اپنے والدین کو بھی سرکشی اور تکبر میں مبتلا نہ کرتے، کفر میں مبتلا نہ کرتے، اللہ کی وحدانیت سے ان کو ہٹا نہ دے، اس وجہ سے ہم نے ان کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور رہی دیوار کی بات، تو 2 یتیم لڑکوں کی تھی وہ دیوار، کیا تھی، 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی وہ شہر کے اندر، اور ان کے نیچے کیا دبا ہوا تھا، خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان کے والدین جو تھے کیا تھے، نیک دل انسان تھے۔ تو رب نے ارادہ کیا کہ ان کو وہ چھپائے رکھیں، خزانے کو چھپائے رکھیں، جب یہ بڑے ہوں تو ان کو وہ نکال لیں۔ اس وجہ سے میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا تھا، اور کہا کہ یہ سب میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی، یہ اس چیز کی تعویل ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ خیر یہ واقعہ پورا ہو گیا
کیونکہ دیکھو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم تھا وہ تکوینی تھا، کائنات کا سسٹم کا علم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ علم جو تھا وہ تشریعی علم تھا، شریعت کا علم تھا۔ اور آپ یاد رکھیں، آپ ایسا نہ کریں کہ جس طریقے سے حضرت خضر نے قتل کر دیا کسی کو کہ جی اس نے ہی برا کام کر رکھا تھا، میں نے سوچا اس کو قتل کر دیا، نہیں، ہم شریعت کے تابع ہیں، ان کو تکوینی علم تھا، ہم شریعت کے تابع ہیں، اس وجہ سے ہمیں کرنے کا حق نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے متعلق کہ ذوالقرنین کے متعلق وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کون تھے، تو ذوالقرنین عالم نبی تھے یا نہیں تھے اس بارے میں کئی قول ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک شخص انسان ہی تھے۔ تو وہ ہر جگہ گھومے، اللہ نے ان کو ہر جگہ گھمائی، مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب، اللہ نے ان کو ہر جگہ گھمائی۔ جب وہ مغرب شمس سورج چھپنے کے مغرب میں گئے وہاں پر، تو انہوں نے ایک بستی کو پایا کہ دیکھو بھائی یہاں پر ایسے ایسے قوم رہتی ہے، یاجوج ماجوج، وہ ہمیں بہت تنگ کر دیے، بہت پریشان کر دیے، تو آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیوار کھڑی کر دیں گے، دقت کی کیا بات ہے، لیکن اس میں آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی، اس میں آپ کو کیا کرنی پڑے گی، میری مدد کرنی پڑے گی سامان وغیرہ کے ذریعے۔ خیر انہوں نے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی اور پھر یہ سسٹم ہو گیا پورا۔ تو یہ تھے ذوالقرنین۔ پھر آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں بیان کی قرآن کریم کی کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر سمندر کو پوری روشنائی بنا دیا جائے اور جو پورے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، پھر بھی وہ اللہ کی رحمت کو شمار کرنا چاہیے، نہیں شمار کر سکتے، نہیں ختم کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ آپ ان کو کیا بتلا دیجئے کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، جس طریقے سے یہ تم انسان ہوتے ہو، تم کھاتے پیتے ہو، اسی طریقے سے میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، بس فرق اتنا ہے میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 واقعے تھے، مختصر میں آپ کو بتلا دوں کہ انہوں نے 3 چیزوں کے متعلق سوال کیا، روح کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق، اصحاب الکہف کے متعلق۔ اصحاب الکہف کون تھے، غار والے، ذوالقرنین کون تھے، یہ پورے واقعے آپ کو انشاءاللہ بتلا دیے گئے ہیں، باقی آگے جڑتے رہیے، انشاءاللہ آگے کرتے رہیں۔